السلام علیکم. آج انتہائی دلچسپ قسم کا موضوع اور جو یہ کورس کی بنیاد بنے گا کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کریڈٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے حساب سے اس میں رسک کہاں انوالو ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم جیسے میں پہلے بھی کبھی اکثر کریڈٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں آپ سے یا کہیں بھی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کریڈٹ کی بات آتی ہے یعنی آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت فوراً رسک شروع ہو جاتا ہے. جہاں آپ نے کسی کو 100 روپے بھی دیے آپ کا رسک شروع ہو گیا. پتہ نہیں وہ یہ دے گا واپس یا نہیں. عام طور سے جو پرائیویٹ لائف میں ہم کریڈٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ قابل بھروسہ ہے اور اس کو ہم اگر کچھ پیسے دیں, اگر اس کی ضرورت ہے اور اس کے حساب سے اگر ہم اس کو دے دیں تو وہ یہ پھر ہمیں واپس کر دے گا, اتنا اعتماد ہوتا ہے. لیکن اگر یہ براڈر پرسپیکٹو میں لیا جائے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی کہاں تک ہے, کیسے یہ پاسٹ میں ایکٹ اپون کرتا رہا ہے اور اس کا کاروباری مراسم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. ایک ماحول بن جاتا ہے اور ماحول کس کے ساتھ بنتا ہے, جن کے ساتھ ہمارا روزمرہ کا لین دین شروع ہوتا ہے. اب ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ایک اسی ماحول کے پیش نظر ہم کاروبار کے نشیب و فراز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب وہ انوائرمنٹ بن جاتا ہے اور اسی انوائرمنٹ سے ہم پھر رسک ڈٹرمن کرتے ہیں. ایک بار اگر ہماری کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی پرامپٹ ہے ری پیمنٹس میں. دوسرا معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سے یہ کوئی کمٹمنٹ کرے گا تو ہی از گوئنگ ٹو آنر دیٹ کمٹمنٹ. اب اسی سے بات آگے چلتی جاتی ہے اور وہ پھر ایک انوائرمنٹ کے حساب سے رسک کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. تو ہمارا جو کورس کا آبجیکٹو ہے اس میں سب سے پہلے ایک ہم یہ دیکھیں گے, محسوس کریں گے اور آپ لوگوں کو خود مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں کہ جب کبھی کوئی رسک آ جاتا ہے تو اس کو ہم کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. تو پہلا ہمارا آبجیکٹو ہوگا اس کا انوائرمنٹ اینڈ رسک, کس طرح سے انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پہ پھر رسک کریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پھر ریلیشن شپس بٹوین ویریس کائنڈس آف رسک کمپوننٹس. اب یہ ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے کہ جب کریڈٹ لینڈنگ شروع ہوتی ہے, کریڈٹ کا اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ کریڈٹ کوئی بہت بڑی بات ہے. کریڈٹ وہی ہے جو روزمرہ ہم ایک دوسرے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے کا لین دین ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو. جو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو وہ کاروباری مراکز میں تبدیل اس کی شکل ہو جاتی ہے اور وہ پھر وہاں سے آنا جانا اس کا اور سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ریلیشن شپ ہے جو اسٹیبلش ہوتی ہے اور یہی ریلیشن شپ جو ہے مختلف رسک کے کمپوننٹس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ رسک کون سا ہے. حالانکہ مختلف اس میں رسک کمپوننٹس ہیں, اس میں لیکوڈیٹی رسک ہوتا ہے, اس میں پولیٹیکل رسک ہوتے ہیں, اس میں انوائرمنٹل رسک ہوتے ہیں, اس میں غرض کے جتنے طرح کے بھی جو ایشوز آتے ہیں وہ ایک رسک بن جاتا ہے. ان رسکس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں, ٹیکل کرتے ہیں اور اسی حساب سے جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں رسک یہ انوالوڈ ہے اور جس کا ہم کریڈٹ سے ایسوسیشن کر رہے ہیں وہ آیا کہ ان رسک کو دیکھتے ہوئے کہاں تک اسے خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسی پہ پھر ہمارے فیصلے محیط ہوتے ہیں کہ یہ لینڈنگ ہے, یہ کریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہے, اسی سے رسک جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے اور وی ہیو ٹو ڈیسائڈ whether this is worthwhile or not. کیونکہ جو بھی کریڈٹ لینڈنگ ہوگی کسی بھی انداز میں ہوگی ہم ایڈوائزری اسی وقت دے سکتے ہیں جب رسک کو ہم اچھی طرح کنسیڈر کر لیں اور رسک کو مینیج کریں. سو اٹ از بیسکلی اے اسٹرانگ ریلیشن شپ وچ از دیئر بٹوین دا credit and the risk components, and of course it is directly relational to the decision that we are going to make as far as the credit lending is concerned. کیونکہ جہاں کریڈٹ آئے گا وہاں رسک کے کمپوننٹس ایک کے بعد ایک آٹومیٹکلی آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب رسک کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تو اس میں مختلف مانیٹرز لگے ہوتے ہیں اور وہ مانیٹرز کیا ہیں, وہ سسٹم انجینئرنگ کے حوالے سے وہ مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہر اس کے اپڈیٹس ہمیں معلوم ہوتے رہتے ہیں, اس کا جو مارکیٹ چیکنگز ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے. ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو رسک
ایلیمنٹ اس میں انوالوڈ ہے وہ کہاں تک وہ پورا ہو رہا ہے, اور ری پیمنٹس انشورڈ ہیں. رسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو فائنینس کیا, پارٹی کو دیا, تو اس میں کم سے کم وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ دے نہیں سکے گا. کیونکہ رسک تو ہوا, جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رسک یہاں پر آتا ہے اور یہ ان وجوہات کی بنا پر یہ پیسے واپس نہیں کر سکتا, تو پھر ہم نے اس کو انجینئر کرنا شروع کر دیا, اس کو ہم مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں, اس کا ہم اپڈیشن کرتے رہتے ہیں, اس کا ہم جا کر اسے وزٹ کرتے ہیں, جو جس کو بوروور ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور کہیں سے کہیں کوئی فلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی وی جسٹ چیک اٹ آؤٹ اینڈ ٹرائی ٹو انشور دیٹ the bank which has financed, or wherever the money is involved and the borrowing is taking place, it should be repaid. So risks in simple, dynamic and systematic concepts ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کہاں اس میں کیسا رسک کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں رسک آیا تو ہمارے ذہن میں ایک آٹومیٹکلی وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو رسک ہے یہ پروٹیکٹ کیسے ہوگا, یہ کور کیسے ہوگا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی کوریج ہے. اگر کل کو وہ جو اس کو فائنینس ہم نے کیا, کریڈٹ ہم نے اسے ایکسٹینڈ کر دیا, ایک کاروباری مراکز ہے اس کو ہم نے دے دیا, کاروبار کے حوالے سے اسے ہم نے پیسے دے دیے, اب اس کے پیسے جو ہیں وہ اس وقت تک ٹھیک چل رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کسی وجہ سے اس کے کاروبار کو دھچکا لگا, اور لگنے کے بعد وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیسے, اس کی رقم جو اس نے لگائی ہے وہ تو ڈوب رہی ہے, ساتھ میں جو بوروڈ منی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ہم اس کو کور کرتے ہیں, اور اسے کوریج, کوئی بھی فائنانس, جب کوئی بھی لینڈنگ ایجنسی فائنانس کر رہی ہوتی ہے, کریڈٹ دے رہی ہوتی ہے, تو اس کا پورا وہ پروٹیکشن لیتی ہے. اور پروٹیکشن کیا ہوتا ہے, اس کا ان شیپ آف انشورنس ہوتا ہے, اور اس میں یہ بھی وہ دیکھتی ہے کہ کیا کیا لیگل کمپلیکیشنز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں, اور کس طرح سے اس کا رسک مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ انشورنس ہے. اب مثال کے طور پہ جو پرسنل فائنینسز ہوتے ہیں, جو کنزیومر فائنینسز ہوتے ہیں, ایک ایک فائنانس جو ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیور نو, اگر ایک پرسنل فائنانس ہے, اگر کسی کو کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو آپ کل کو وہ جا رہا ہے, کوئی خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کل کو اور کوئی اسے بیمار ہو جاتا ہے, اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو بینک کہاں سے لے گا, ریکور کرے گا؟ تو ہاں, بینک جو ہے پھر اس کو انشور کرتا ہے, اور انشور کرنے کے ساتھ تاکہ دا مومنٹ اینی سچ adverse situation crops up or it arises, immediately the insurance is taken into account and the money is saved. جب ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے جو انشورنس کمپنی ہے وہ ریسکیو کو آ جاتی ہے, اور انشورنس پھر جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ پھر پیسہ جو ہے وہ واپس, کریڈٹ واپس ہو جاتا ہے. کسے واپس ہو جاتا ہے؟ جس نے لینڈ کیا. تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ایز فار ایز منی لینڈنگ از کنسرن, یہ جسے کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ ساتھ, اب وہ جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا, اور جہاں رسک ہوگا تو وہاں انشورنس بھی ہوگی. اب یہ جب انشورنس کا سلسلہ چلتا ہے آگے اور رسک کے حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے, تو ابھی میں نے صرف آپ سے ذکر کیا ہے کنزیومر فائنینس کا, پرسنل لون کا, آٹو فائنینس کا, ہوم لون کا. اگر ہوم لون ہوتا ہے, گھر کے لیے آپ نے پیسہ لیا, تو کیا ہو گیا, خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ زلزلہ آ گیا, یا وہاں پہ آگ لگ گئی, یا کوئی اور ناگہانی آفات جو ہیں وہ آ گئیں, تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کسی کو پتہ تو ہوتا نہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے یا آئندہ ہوگا کیا. لہذا انشورنس کوریج جو ہے وہ بہت سے مسائل کو ہم سے پروٹیکٹ کر کے آگے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے جہاں رسک کا حوالہ آ جاتا ہے تو اس کا پھر کانٹیکسٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہم نے لینڈنگ کی ہے, اگر بینک نے لینڈنگ کی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بیہیویئرل پیٹرن ہے وہ دیکھا جاتا ہے. آرگنائزیشن کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے, آرگنائزیشن کس طرح سے ایکٹ اپون کرتی ہے, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کا ایک مزاج ہوتا ہے.
آپ ایک بندے کو اور ایک شخص کو لے لیجئے، جب وہ کام کھڑا ہوتا ہے کرنے کے لیے تو اپنے وہ مزاج کے حساب سے کام کرتا ہے، اور اسی حساب سے جب زیادہ تعداد میں اکٹھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک وہی جب ساری ٹیم اکٹھا ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس آرگنائزیشن کا یا ادارے کا ایک پیٹرن یا بیہیویئر بن جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کا. اب مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے، ادارے میں اوپر سے نیچے تک سب کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک ادارہ ہے وہ جب سارا سال وہ کام کرتا ہے، سارا سال کام کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے، اس کو ریکریشن کے لیے وہ پلین چارٹر کرتے ہیں، اور پلین چارٹر کر کے وہ کسی دوسرے ملک لے جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے آن کمپنیز ایکسپینس، کہ وہاں ٹریولنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی کمپنی بیئر کرے گی، وہاں قیام و طعام کا بھی خرچہ سارا وہ کمپنی برداشت کرے گی، وہاں یہاں تک کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیتی ہے. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا موٹیویشن ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وتھ ریجوینیٹڈ اینڈ سسٹین ایفرٹس وہ دوبارہ آ کے پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پیٹرن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن کس طرح سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اور ایسے آرگنائزیشن میں ہر شخص کا دل چاہے گا کام کرے تاکہ جو بھی امپلائر ہے اس کو میکسیمم آؤٹ پٹ دے. تو یہ ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے. اب میں دوسرے حوالے سے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہوں، کریڈٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک ادارہ ہے، اس کو اگر آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا کریڈٹ، وہ پتہ نہیں لے کے بیٹھ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا گیا کہاں، کس وینچر میں اس نے لگایا، جس مقصد سے اس نے فائنانس لیا آیا کہ وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ جب پیسے لے لیتا ہے تو پیسے لینے کے بعد پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس جہاں سے پیسے مل گئے بس مل گئے، ختم ہو گئی بات، نہ اس کے پیچھے کوئی ہے نہ اسے کوئی مانیٹر کرے. مگر ایسا نہیں ہے. آئندہ جب کبھی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کریڈٹ کی بات آتی ہے، تو وہ کریڈیٹر جو ہے بہت محتاط ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یہ ساری باتیں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ریلیشن شپ جو رسک کے حوالے سے ہے، جو بلڈ اپ ہوتی ہے، اب ہم نے اس رسک کو مانیٹر کرنا ہے. مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ وہ بائر کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، وہ سیلر کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اور جب بائر اور سیلر کا ریلیشن شپ ہی اصل ہوتا ہے، کیونکہ جو اگر مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، اگر اس نے کچھ مینوفیکچر کر کے پروڈکٹ دیا تو وہ انٹرن وہ دیکھے گا کہ جس کو وہ بیچ رہا ہے اپنا وہ پروڈکٹ، اس سے ریٹرنز کس طرح ہو رہے ہیں. کچھ تو کریڈٹ پر ہوں گے یعنی ادھار پر، کچھ ہوں گے کیش پر، اور وہ انٹرن اسی حساب سے وہ واپس کرے گا. تو یہ پورا پیٹرن ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے جب ایک فائنینسنگ یا کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ کیش پر کتنا دے رہا ہے، کتنا اسے وہ ادھار پہ دیا جا رہا ہے، یہ ایک ڈٹرمنیشن کرتا ہے اس کا رسک. کہ پیسے مان لیجیے وہ نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے گا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ڈٹرمنیشن آف رسک کیا جاتا ہے. Risk management is a key process, often aligned with either project management or systems engineering. On the surface, it appears to be a relatively simple process, but achieving effective risk management is often elusive. Risk کے حوالے سے جب میں نے بات کی ہے تو ہمیشہ یہ اس میں بات شامل حال ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پیسہ چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس میں رسک انوالو ہو جاتا ہے. اب اسی کو آپ براڈر پرسپیکٹو پہ لے جائیے. آپ جب کارپوریٹ فائنینسنگ کرتے ہیں، کارپوریٹ لینڈنگ کرتے ہیں، مینجمنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ سسٹم کے اوپر مانیٹر کیا جاتا ہے. کسی کی ایک ریکویسٹ آئی آپ کے پاس، جب فائنینس سینکشن ہو جاتا ہے تو فائنینس جب یہ جو کریڈٹ یا لینڈر ہے جب وہ فائنینس سینکشن کر دے گا، بینک یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سینکشن کرنے کے بعد رسک مینیجر کے پاس بھیجتا ہے. رسک مینیجر جو ہے اس کو ہر طرح سے وے کرتا ہے اس پروپوزل کو. اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کنٹری کی اکنامک پالیسیز کیا ہیں، اس بینک کا کس حساب سے پروٹیکشن کیا جا سکتا ہے. آیا کہ جس کو لینڈر کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ سارا ایڈیکویٹلی بیک اپ اس میں پرووائڈ کیا ہے اس نے یا نہیں، یا صرف اس نے ہوا میں فائنینس سینکشن کروا لیا ہے. باقاعدگی سے جا کر دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی جا کر دیکھتے ہیں بزنس کنسرن اس کی، اور آئندہ بھی جا کے فائنینس سینکشن ہونے کے بعد بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کنٹری کی اکنامک پالیسی اور اکنامک سینیریو سے
کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر پولیٹیکل کنڈیشنز رائپ نہیں ہیں تو وہ جو لینڈنگ ہو رہی ہے وہ نقصان میں چلی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک کسی ادارے سے وابستہ ہے, وہ امپورٹس کر رہا ہے. اب جب وہ امپورٹس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ منگوائی اور وہ اس کے بعد اس کی پالیسیز بدل گئیں. اب وہ جو امپورٹ کی گئی اب وہ کہاں گئی؟ بینک نے اس کو فائنینس کر دیا, لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو گیا, اس میں رسک انوالو تھا اور غرض کے جو پیسہ بینک کا تھا وہ پھنس گیا. اور یہاں تک ہوا کہ وہ جو امپورٹس کیے گئے اس میں فلکچویشن آف پرائسنگ ہوئی, اور فلکچویشن آف پرائسنگ کے ساتھ ساتھ اب وہ جو امپورٹر تھا وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اب کیا ہوا, اب بینک نے اس کو فورس ڈیمانڈ فائنانس کریٹ کر دیا, اور کرنے کے بعد وہ پھر بانڈڈ ویئر ہاؤس میں رکھ دیا گیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کی شکل اسکریپ میں بدل گئی. یعنی وہ جو کروڑوں روپے کا امپورٹ ہوا وہ امپورٹ جو تھا وہ بالکل ڈوب گیا, اور نہ وہ بائر اس کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہے, نہ وہ اس کا بینک کچھ اور مسئلہ کر سکتا ہے پیسے ریئلائز کرنے کے لیے. غرض کہ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جو کہ بہت زیادہ مائنیوٹلی آبزرو کی جاتی ہے, اور خاص طور سے رسک کے حوالے سے. تو یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیویجول لیول پہ یہ رسک آ جاتا ہے, بلکہ ہر لیول پہ آپ کا یہ اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کون سا رسک انوالوڈ ہے. اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں تو اٹ از جسٹ دا سین qua non آف ایچ ادر, یعنی وداؤٹ وچ سم تھنگ از امپاسبل. جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو جہاں یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا ذکر آئے گا, جہاں سسٹمز کی بات آئے گی, وہاں رسک کی بھی بات آئے گی. اب ہم ایک سلائیڈ اور دیکھتے ہیں. دس کورس آفرز اے کمپریہنسو لک ایٹ دا رسک مینجمنٹ پروسیس including tips to succeed and traps to avoid based upon a number of lessons learned from actual projects. کیونکہ یہ کورس کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے, لہٰذا ہر قدم پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں ہم وہ باتیں کریں گے جو ایک کریڈٹ لیا گیا, کریڈٹ ہوتا کیا ہے, اور اس کریڈٹ کے حوالے سے رسک کیا کیا ایسوسیٹ کیے گئے ہیں. اور یہ ہمیں بتاتا ہے, آج کل تو اسپیشلائزڈ ایریا ہے رسک مینجمنٹ. آپ گاہے بگاہے اخبارات اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا جب بھی کبھی کوئی بینک اپنا ہائرنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی فائنینشیل کنسرن اپنی ہائرنگ کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی ملٹی نیشنل کنسرن جس کا تعلق مارکیٹنگ سے بھی ہے اور فائنانس ریلیٹڈ جابس بھی آفر کر رہا ہوتا ہے, اس میں ہر جگہ رسک مینیجر جو ہے کی ایلیمنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. اور یہ رسک مینیجر جو ہے اس پہ وہ اس کمپنی کا, اس ادارے کا, اس آرگنائزیشن کا سارا دار و مدار ہوتا ہے. لہذا اٹ ہیز بیکم ناؤ آل ٹوگیدر اے اسپیشلائزڈ ایریا اینڈ فار وچ اسپیشل ایکسپرٹیز ہیز بین بلٹ اپ. سو تھرو آؤٹ دا کورس, جتنا کورس آپ یہ پڑھتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے, آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا, آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کانسیپٹس ہیں رسک کے وہ اس میں امپلائڈ ہوں گے, اور رسک مینجمنٹ کا کیا پروسیس ہوتا ہے. اور اکراس دا بورڈ, یعنی ایک انڈسٹری جسے فائنانس کیا گیا اور جسے فائنانس نہیں بھی کیا گیا, کیونکہ جب بھی کوئی انڈسٹری سیٹ اپ ہوتی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, اس میں پیسہ تو لگا ہوتا ہے, چاہے اس نے کسی بوروئنگ لینڈنگ ایجنسی سے لیا ہو, چاہے اس نے اپنا خود ایکویٹی لگا کے وہاں پہ وہ بزنس جنریٹ کی ہو. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بزنس جو ہے وہ بغیر پیسوں کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو وہاں فوری طور پہ وہ رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, whether it is a borrowed money or it is the sponsor's own equity, irrespective of any other consideration. But other than this, the risk is definitely involved. اب اس سلسلے میں ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. This course provides practical, ready-to-use approaches using examples from actual programs for risk planning, identifying and analyzing project risks, developing and implementing risk handling strategies, and monitoring progress in reducing risks to anticipated levels. اب جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ کا ذکر ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ملک میں مختلف قسم کے پروجیکٹس لگ رہے ہوتے ہیں. آپ ہیں, آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں رسک کے حوالے سے, کل کو جب آپ باہر جائیں گے, آپ کہیں ملازمتیں کریں گے, یا ہو سکتا ہے آپ ملازمت کر رہے ہوں, کاروبار کرنا چاہتے ہوں یا کاروبار کے کسی مرکز سے وابستہ ہوں, آپ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کے بھائی بہن کر رہے ہوں گے, آپ کے والدین کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا جو آپ جانتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس
پروگرام کی جو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے اس کی افادیت کس قدر ہے. جب یہ رسک آپ پوری طرح پڑھ لیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, تب آپ ایک نئی روشنی کے ساتھ اس ادارے میں جائیں گے, اور وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے, اگر ہم نے رسک نہ پڑھا ہوتا تو ہم شاید بہت مشکل میں پڑ جاتے. اگر ہمیں رسک کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو وہ ہمیں بچا لے گا. اسی حوالے سے رسک جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے. کسی نے کہا کہ آپ یہ کام آپ نے تو خود ہی اتنا کوالیفیکیشن حاصل کر لیا, اکاؤنٹنٹ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اکاؤنٹنٹ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کرے اور ہم سپروائز کر سکیں, اور وہ ہمیں ہی شوڈ ناٹ ٹیک می فار اے رائڈ, وہ ہمیں بیوقوف نہ بنا سکے. لہٰذا جب یہ سلسلہ آ جاتا ہے تو بالکل یہی بات رسک کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ہمیں ایلیمنٹس آف رسک ہر پروجیکٹ کے معلوم ہوں گے, چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا سا پروجیکٹ کیوں نہ ہو, اگر ہمیں وہ معلوم ہوں گے تو پھر ہم کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے. اور یہ بیسک ایلیمنٹ جو ہے یہ اس ادارے کی اور ہماری خود بڑی سالڈ اور فرم فاؤنڈیشن بناتا ہے. اور جب تک ہماری فرم فاؤنڈیشن نہیں ہوتی کسی بھی ایریا میں, چاہے ویدر اٹ از اے مینوفیکچرنگ کنسرن اور اٹ از اینی ادر کنسرن, یعنی سیکیورٹیز بھی اس میں اگر انوالو ہوتی ہیں, ہمیں رسک کا معلوم ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا, اخبار آپ پڑھتے ہوں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ آج اسٹاک مارکیٹ اتنے انڈیکس آگے چلی گئی. پھر اخبار آپ نے پڑھا کہ کسی ایک سیاسی شخص کا بیان آ گیا جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہونے لگی. کہیں کوئی آرگنائزیشن ہے, اس کے شیئرز کی خرید و فروخت کرنے چلے تو پتہ چلا کہ اس کی پالیسیز میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا. پھر پتہ یہ چلا کہ اس کو پروفیٹیبلٹی اس کی کم ہو گئی. اس فائنینشیل کنسرن نے کچھ انسٹرومنٹس, کچھ اس طرح کے ڈیریویٹیوز وغیرہ ایشو کیے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم اگر ہم یہ پرٹیکولر کنسرن کے فائنانس میں ہم انویسٹمنٹ کرنے لگیں گے تو اس میں کتنا رسک انوالوڈ ہے. آج کل مختلف نام آپ دیکھتے ہوں گے, بل بورڈز دیکھتے ہوں گے, اس میں مختلف قسم کے میوچول فنڈز کی قسم لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ اس کا سبسکرپشن دیکھتے ہوں گے. پھر آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں, مانیٹر کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آیا کہ یو شوڈ انویسٹ ان دا میوچول فنڈس اور ان دا اسٹاکس. تو یہ یا ڈیریویٹیوز بھی ایک اسی کی سیکورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے. تو جب یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اگر ہم پیسہ لگائیں گے تو کتنا سیف ہوگا, اور کیا کیا رسک کے ایلیمنٹس ہیں جو اس میں انوالو ہیں. اور جب تک ہمیں رسک معلوم نہیں ہو جاتا, یہ سیکیورڈ نہیں ہے کہ ایک تو محنت سے کمائی گئی رقم آپ کی وہ بھی آپ کہیں ایسے ہی انویسٹ کر دیں بغیر معلوم کیے ہوئے, تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس جو پیسے تھے وہ اب آپ کے رہے نہیں. لہذا ہر لیول پہ ہمیں بہت کانشیس ہونا پڑتا ہے رسک کے حوالے سے. جہاں کہیں روپے پیسے کا عمل دخل ہوا وہاں فوری طور پہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں اتنا ہی بڑا رسک انوالو ہے, اور اسی حساب سے پھر گینز بھی ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا, ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ جب کبھی زیادہ بڑا رسک ہوتا ہے تو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, اور جہاں کہیں رسک کم ہوتا ہے وہاں پروفٹ اتنا نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ بزنس وینچرز بھی ہیں, اسی وجہ سے یہ مختلف قسم کے فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. فائنینشیل مارکیٹ میں جب ہم کیپٹل مارکیٹ میں آتے ہیں, منی مارکیٹ میں آتے ہیں, تو وہاں بھی مختلف قسم کے رسک جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. پھر ہمیں یہ وے کرنا پڑتا ہے. ایسا مگر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے لگایا تو یا تو سب گنوا بیٹھے یا سب آ گیا ہمارے پاس. تو ہمیشہ اعتدال پسندی کی ضرورت ہے, اور وہ کس سے ہمیں آتی ہے, وہ اگر جب ہم اتنا اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا رسک اس میں انوالوڈ ہے, تو وہ ہمارے اندر ایکسرسائز آف ماڈریشن پیدا کر دیتا ہے, اور ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ ایکشن ہوگا, اگر ہمیں یہ پتہ چلے گا, یہ ریئل لائف کنسرنس ہیں. آپ جیسے جیسے کورس آگے پروگریس کرے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ایکچوئل کنسرنس ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے اور میں کروں گا, کیونکہ جب تک آپ کی ریئل لائف ایگزامپلس میں یا پریکٹیکل ایگزامپلس میں آپ کو بتایا نہیں جائے گا, اس وقت تک آپ شاید اتنا اچھی طرح اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کر پائیں. لہٰذا میں جیسے جیسے کورس آپ کا آگے بڑھتا جائے گا
ٹاپکس آپ کے آگے جاتے جائیں گے تو میں اس میں آپ کو ایکچوئل ایگزامپلس، ریئل لائف ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا چلوں گا ساتھ میں، تاکہ آپ کو ایک جائزہ جب آپ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ایشوز تھے اور اسے کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے پیش نظر جب بھی ہم کبھی آپ بات آگے چلائیں گے تو وہ ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرے گا، اور انہی لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ سب سے بڑا بیسک ایلیمنٹ اس میں ہوگا کانسیپٹ آف رسک. کانسیپٹ آف رسک ہوتا کیا ہے، اس میں کیسے ہم کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے، ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. Understand the concept of risk management and how to use a variety of derivative financial strategies to manage risk. Learn how hedging can positively affect an organization's risk exposure. اب اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا رسک انوالوڈ ہے، تو جب رسک کے حساب سے پھر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو ہمیں کانسیپٹ آف ہیجنگ پتہ چلتا ہے، لیوریجنگ پتہ چلتا ہے، اور جو انویسٹمنٹ کے حساب سے جو ڈیریویٹوز وغیرہ کے جو کانسیپٹس ہیں ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے. اور یہ الٹیمیٹلی جب ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں رسک گولز ڈٹرمن کرتا ہے. کہ جب ہمارے اندر کانسیپٹ ڈیولپ ہو گئے تو کیا ہوا، رسک گولز کیا ہیں. اب ایک طرف کانسیپٹ ہے، انہی کانسیپٹس کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی ساتھ ہم گولز کو بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں، اور جب تک ہمارے گولز ڈٹرمن نہیں ہوں گے ہم رسک کو اسیس کیسے کریں گے. لہٰذا رسک گولز جب اسیس ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھتے ہیں. اب یہ سلائیڈ دیکھیے. Formulate and implement risk management strategies that are consistent with corporate goals. اب یہ جو رسک کے ایلیمنٹس ہیں یہ ہمیشہ آپ کو لے جاتے ہیں کارپوریٹ گولز کی طرف. اب کارپوریٹ سیٹ اپ جب بھی ہوگا تو بہت ہیرارکیکل اس میں بات آ جاتی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ پالیسیز فریم کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو اس میں آپ کا ممبر مینجمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. پھر اس کا مڈل مینجمنٹ پہ آتا ہے، وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہوتا ہے، اور پھر جو فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں ان پالیسیز کو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بنائے وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کانسیپٹ جنریٹ ہوا، اس کے بعد گولز ڈٹرمن ہوئے، اور کس طرح سے ان گولز کو انالائز کیا جاتا ہے اور ان ٹارگٹس کو اچیو کیا جاتا ہے. اور وہ کون سے ٹارگٹس ہوتے ہیں. اب ایک سلائیڈ اور دیکھیے. ایکسپلائٹ ہیجنگ ایز اے پازیٹیو رسک مینجمنٹ ٹیکٹک، ریڈیوس دا لائکلیہڈ آف فائنینشیل ڈسٹریس، یوز یور آرگنائزیشنز اسپیشل اسکلز اینڈ نالج ٹو آپٹیمائز رسک ایکسپوجر. جب رسک کا کانسیپٹ ہمارے اندر جنریٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں گولز دے دیے جاتے ہیں تو کس انداز میں ہم نے ان کو ٹیکل کرنا ہے، یہ پھر مینجمنٹ کی ثوابدید پر ہو جاتا ہے. اور اس میں بہت سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ان میں اس کا ہیجنگ کا بھی ہے. اب ہیجنگ کے حساب سے کس طرح سے مینجمنٹ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنا جو لینڈنگ ہے، اپنا پیسہ ہے، اپنا بوروئنگ ہے، جہاں کہیں بھی کسی حوالے سے پیسوں کا ایشو آتا ہے تو وہ مینجمنٹ پھر الرٹ ہو جاتی ہے، اور اسی حساب سے رسک کا منیمائزیشن ہوتا ہے. اور اسی میں بڑی ایکسپرٹیز کا ڈیولپمنٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا رسک اس میں انوالو ہوگا اتنا ہی زیادہ سے زیادہ اس کا پروٹیکشن بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہی مختلف قسم کے مراحل ہوتے ہیں جو رسک سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اب جیسے بات آگے بڑھے گی، ہمارا کورس آگے چلے گا تو اس میں اور اس کے جو کنٹینٹس ہوں گے وہ کیا ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں. ایک سلائیڈ. اب وہ ڈٹرمن کرے گا واٹ از کریڈٹ، کریڈٹ اسکور، کریڈٹ ہسٹری اینڈ کریڈٹ ریٹنگ. ہماری بات جیسے آگے بڑھتی جائے گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کریڈٹ ہوتا کیا ہے، اس کی ریٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، اس میں ادارے کون سے انوالو ہوتے ہیں، کس طرح کا رسک انوالو ہوتا ہے، اور یہ سب علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ اس کا ایک میکسیمم پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیے، ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. پرنسپلز فار دا مینجمنٹ آف کریڈٹ رسک، انڈیویجول کریڈٹ لینڈنگ، دا رول آف پروفیشنل فائنینشیل ایڈوائزر، the role of the financial advisor to sell or advise, role of personal financial advisor in the life of a common person.
اب یہ کیا بات ہوتی ہے، رسک کا جہاں ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پرنسپلس کون کون سے انوالوڈ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان پرنسپلس کا ہم مینجمنٹ کرتے ہیں، اینڈ وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس. کیونکہ یہ پرنسپلس جب تک ہمیں رسک کے مینجمنٹ کے نہیں آئیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، تو ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ہم کچھ کر نہیں سکیں گے تو وہ جو ہماری پوری ایکسرسائز ہے اس سے ہمارا سیٹ اپ پورا ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کتنا رسک لینے کے لیے تیار ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ اتنی کوئی آسان سی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب کہیں کوئی انویسٹمنٹ کے ایشوز آتے ہیں تو وہ انویسٹر جو ہے وہ کمپنی کا پراسپیکٹس لے کے بیٹھتا ہے اپنے سامنے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ریٹرنز کس کس طرح سے آ رہے ہیں، اور وہ ریٹرنز وہ دیکھنے کے بعد اسے معلوم یہ بات پتہ چلتی ہے کہ whether those returns are consistent اور انکنسسٹنٹ، اس میں بہت فلیکچویشن ہے ریٹرنز میں یا اس میں لاسز بھی ہیں. لہٰذا یہ ہمیں پرنسپلس آف رسک مینجمنٹ سے پتہ چل جاتا ہے. ایک بار جب ہمیں یہ پرنسپلس پوری طرح معلوم ہو جاتے ہیں تو اسی حساب سے ہم پھر ایڈوائز کرتے ہیں. اب ایک کمپنی ہے وہ مختلف جگہوں پر وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، انویسٹمنٹ کرتے کرتے مختلف، کبھی وہ اسٹاکس میں انویسٹ کر رہی ہے، کبھی میوچل فنڈس میں، کبھی ڈیریویٹوز لے رہی ہے، منی مارکیٹ میں پوری طرح انوالوڈ ہے. جب ایک اس کا پورٹ فولیو بن جاتا ہے تو اس کمپنی کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے وہ گاہے بگاہے مشورے دیتا رہتا ہے کہ آیا کہ اسے یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ وہ مشورے دے. وہ اس کے کمپنی کے ریسورسز اس کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں فائنینشیل مینیجر کے اور یا پورٹ فولیو مینیجر کے، اور وہ اس کے حساب سے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو پرنسپلس آف رسک مینجمنٹ ہے یہ اسے بہت وہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اسی حساب سے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو وہ بہت ہائیلی پیڈ ہوتا ہے، ہائیلی پیڈ کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی زیادہ دوربینی ہوتی ہے منی مارکیٹ کے حوالے سے کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کس طرح انویسٹمنٹ کیا جائے تو کمپنی کا فائدہ ہوگا، اور کہاں سے ودرا کیا جائے، کہاں سے لگایا جائے. کچھ شیئرز بائی کیے جاتے ہیں، کچھ سیل کیے جاتے ہیں، کچھ ڈیریویٹوز اسی طرح سے ہوتے ہیں. غرض کہ ایک یہ انٹر ریلیٹڈ چین ہے جو چل رہی ہوتی ہے، اور یہ رول ہوتا ہے فائنینشیل ایڈوائزر کا یا پورٹ فولیو مینیجر کا. اب یہی باتیں جب آگے دیکھی جاتی ہیں تو اس میں رسک ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے رسک آ جاتا ہے وہ اس کے حساب سے ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے. اور جب یہ ایڈوائزریز دے دیتا ہے تو پھر کمپنی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. کمپنی کہتی ہے جو اس نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو ہم ویسے ہی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسی ہے کہ انٹرسٹنگ سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے کمپنی کے پروفٹس کو یا تو اسٹریٹ لائن میں اوپر لے جاتی ہے یا کمپنی جو ہے لاسز میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو بینکس اور مالیاتی ادارے ہیں وہ اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں کرنسیز میں، وہاں بھی ٹریجری آفیسر ہوتا ہے جو اس کا نام ٹریجری آفیسر ہے. کہیں کمپنیز میں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پورٹ فولیو مینیجر ہو گیا، کہیں وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے. تو وہ یہ سب دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی کرنسی کس حساب سے آگے جا رہی ہے اور وہاں پر کتنا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. جب کبھی یہ بات ہوتی ہے تو وہ پرنسپلس آف رسک مینجمنٹ وہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں ٹارگیٹس اپنے پتہ ہوتے ہیں، انہیں گولز معلوم ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے وہ آگے چلتے ہیں. یہ بھی جب آپ کورس میں آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا یہ دلچسپ مرحلہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہمیں بچاتا ہے کمپنی کو ٹریمینڈس لاسز سے یا بہت زیادہ ریٹرنس ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. اب اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کریڈٹ رسک اور کریڈٹ اپروول پروسیس کیا ہے. جب کریڈٹ اپروول پروسیس ہوگا تو اس میں انالیسس ہو جاتا ہے کہ اس میں رسک کیا کیا انوالوڈ ہیں، اور جیسے ہی وہ رسک کا تعین کر لیا جاتا ہے تو ہمیں اسی آسانی سے کریڈٹ اپروول دے دیتے ہیں. یہ بینکس وغیرہ جو ہیں یہ جب کریڈٹ سینکشن کرتے ہیں تو کم سے کم وہ بہت چھان بین کر کے دیکھتے ہیں. اب خود پہلے جاتے ہیں، خود اس کا انالیسس کرتے ہیں،
اس کے کیش فلوز دیکھتے ہیں, ری پیمنٹ کیپیسٹیز دیکھتے ہیں, اس کا کولیٹرل دیکھتے ہیں, اس کے پرائمری سیکورٹیز دیکھتے ہیں. اگر اس کے کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی جس وقت وہ سینکشن کرنے چلتے ہیں جب ان کے سامنے نہ ہو. جب ان کا سینکشننگ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو وہ سینکشن جاتا ہے رسک مینیجر کے پاس. رسک مینیجر اس کو مختلف اینگل سے پھر دیکھنا شروع کرتا ہے اور دیکھ کر وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ ورتھ وائل سینکشن ہے, یا اگر اس میں کچھ اسے قباحتیں نظر آتی ہیں تو وہ ریفر بیک کرتا ہے سینکشننگ اتھارٹی کو کہ لک ہیئر دیز آر دا کنسٹرینٹس وچ آئی ہیو آبزرو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف رسک, دیئرفور دس میں پلیز بی ریکنسیڈرڈ. اور وہ رسک مینیجر جو ہے دوبارہ اس پرپوزل کو, اور اس میں بیسکلی بیک اپس دیکھے جاتے ہیں کنٹری کے اکنامک, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, کنٹری کا اکنامک سینیریو دیکھتا ہے, بینک کی پالیسیز دیکھتے ہیں, اور آیا کہ یہ ورتھ وائل پروڈکٹ ہے بھی جس کو یہ فائنینس کیا گیا ہے یا نہیں, یا آج کر دیا ہے کل کو یہ پروڈکٹ ہی نہیں رہے گی اور بینک کا سارا لاس ہو جائے گا. اسی طرح سے جب اونر کوئی اپنی ایکویٹی اس میں انویسٹ کرنے چلتا ہے تو وہاں بھی یہی کنسرن ہے, وہ پہلے اینالائز کروا لیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیسہ جو اس ایریا میں لگایا جائے گا اس سے کوئی ریٹرنز ہوں گے بھی یا نہیں. اگر ریٹرنز نہیں ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کا. کچھ اور چیزیں وہ دیکھ لیتا ہے, کچھ پالیسیز دیکھ لیتا ہے, کنٹری کے پولیٹیکل ایلیمنٹس کا اس سے پتہ چل جاتا ہے, اس کا انفراسٹرکچرل فیسلٹیز وہ اندازہ کر لیتا ہے, اس کے ریٹرنز دیکھ لیتا ہے, اپنے کمپیٹیٹرز کے بارے میں پتہ کر لیتا ہے. اگر اس کی جب ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ پھر انویسٹمنٹ کے لیے رضامند ہوتا ہے اور وہ پھر انویسٹ کر دیتا ہے. اچھا, اب جب رسک اس کو سمجھ میں آ گیا, اپلیکیشن آئی, لینڈر اسے دیکھنا شروع کرتا ہے, تو اس میں وہ کریڈٹ اپروول پروسیس پورا انوالو ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح سے کریڈٹ کو اپروو کیا جاتا ہے. یہ ایک پورا مرحلہ ہے. یہ بھی ہم جان لیں گے ڈیورنگ دا کورس کہ وہ کن مراحل سے وہ ایک درخواست جو انویسٹر کی ہوتی ہے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو جب وہ جاتی ہے تو کن مراحل سے وہ دو چار ہوتی ہے. پھر پروسیس کیا کیا ہوتے ہیں, جو کریڈٹ ریویو کمیٹی ہے وہ کیا دیکھتی ہے, کیا انالائز کرتی ہے. پھر وہ آفرز یعنی آفر لیٹر جس پر وہ سینکشن ہوتا ہے تو وہ آفرز اسے کیا دیتی ہے. پھر کریڈٹ ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور کس انداز میں کریڈٹ ڈیسیشن کیا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے, سمجھیں گے, آگے پتہ چلے گا, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ these are the processes which are required as far as the credit sanction is concerned, and once the credit is approved, then what are the risk components that are associated with it. So this is a continuous monitoring of credit exposures, اور جب تک یہ credit exposure monitor نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی فائنینشیل سینکشن ریئل ٹرمز میں ری پیمنٹ کے حساب سے مضبوط سینکشن نہیں تصور کی جاتی. اب جب یہ بات آ گئی سامنے تو اس میں ہوتا ہے کہ انٹینسو سروسنگ, اور اس میں اب ایک ہم نے فائنینس کر دیا. اب جب فائنینس کرنے کے بعد رسک کا ایسوسیشن بھی ہو گیا. جب رسک کا ایسوسیشن ہو گیا تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا رسک اس میں انوالوڈ ہے. وہ آبزرویشن رسک مینیجر کے لگ جاتے ہیں. اب یہ چلا گیا, مانیٹرنگ ہوتی رہی. اب کیا ہوا بھائی, کچھ بھی ہو انسان کا ذہن ہی تو ہے, اینالائز کرتا ہے, اس کا وہ رپورٹس لکھتا ہے. بعض ایسے وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے رسک جو انوالو ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری شکل سامنے آ جاتی ہے. اب ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے, وہاں اگین رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور وہاں دیکھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ٹربلڈ لونز ہوتے ہیں, یعنی ٹربلڈ لون سے مراد یہ کہ ایک بار لون سینکشن کر دیے گئے تو ان کا ری پیمنٹ بھی تو انشور ہوتا ہے نا. اب اگر وہ ری پیمنٹس نہیں ہو رہے تو ان کو کس طرح سے انشور کیا جاتا ہے کہ ان کا ری پیمنٹ ہو, تاکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جتنے پیسے ہیں وہ واپس آ سکیں. کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اپنے پیسے نہیں ہوتے, وہ تو پیسے ہوتے ہیں آپ کے, وہ پبلک منی ہوتا ہے, وہ بینک کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا. اور جہاں اپنا پیسہ نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہے, اس میں وہ آپ کو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ دیٹ یو آر پلئنگ ود دا پبلک منی, therefore it is bound to be returned. رسک بیئرنگ کیپیسٹی جب ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو اس کے حساب سے پھر اسٹریٹجیز طے کی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے نہیں
اس وقت تک ہم یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ آگے ریکوری کیسے آئے گی، اور اگر کل کو یہ نقصان ہوا تو اس کو ہم کس طرح سے افیکٹو میجرز لیں گے تاکہ ریکوری انشور ہو سکے۔ فرض کہ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی کی لائنس میں اسٹریٹجیز بناتے ہیں، کیپیسٹی معلوم ہوتی ہے، ہمیں گولس معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ٹارگیٹس معلوم ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رسک بیئرنگ کیپیسٹی اس آرگنائزیشن کی کتنی ہے۔ اگر رسک بیئرنگ کیپیسٹی آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہمیں چل جاتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول ہے اس کا رسک بیئرنگ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، اس کے ایسٹس ہیں، اس کے پرسنل نیٹ ورتھ اس کا کتنا ہے۔ فرض کہ ہمیں ساری کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تب ہم کوئی پروسیڈ کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں، اور اسی حساب سے پھر کیپٹل ایلوکیشن کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی منی مارکیٹ ہے اس میں کیپٹل ایلوکیشن کا پرائمری گول ہوتا ہے، اور کیپٹل ایلوکیشن ایک پروجیکٹ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کیپٹل ایلوکیشن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ریٹرنز کیسے ایکسپیکٹ کریں گے، اور اسی کے حساب سے جیسے ایلوکیشنز ہوتے ہیں وہ ریٹرنز ڈٹرمن کرتا ہے، اسی حساب سے رسک اس میں پورا آ جاتا ہے، اسی حساب سے اس میں گولس آ جاتے ہیں، اسی حساب سے وہ جو مارکیٹ پلیئرز ہیں نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیپٹل ایلوکیشن کتنا ہے اور کہاں کہاں ہے، کیونکہ یہ ایک انٹر لنکڈ ہیں چیزیں۔ جب تک یہ ایلوکیشن صحیح نہیں ہوتے اس وقت تک آپ یقین کیجئے وہ آرگنائزیشن جو آگے نہیں جا رہی ہوتی، اور ساتھ میں جو اس نے ڈیریویٹیوز یا جو فائنینشیل انسٹرومنٹ مارکیٹ میں فلوٹ کیے ہوتے ہیں، شیئرز اس کے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ان لائنس پہ جاتے نہیں، پھر وہ لمٹس ان کو سینکشن کر دی جاتی ہیں، لمٹس میں انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کیپٹل ایلوکیشن ہوا، یو ہیو ٹو موو ناؤ ود ان دیز لمٹس، اینڈ اکارڈنگلی وین دوز لمٹس ہیو بین ڈٹرمنڈ، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رسک کنٹرولنگ ہوتی ہے، اور اسی حساب سے رسک کنٹرول ہو جاتا ہے، رسک مینجمنٹ سسٹمز ان پلیس کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیورنگ آر کورس یہ ساری چیزوں کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا، اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور رسک مینجمنٹ اسی حساب سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ جب تک یہ موو کرتے رہیں گے یہی آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور رسک مینجمنٹ جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے۔ اب اس میں دیکھیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سلائیڈ، مینجمنٹ، پروسیسنگ، رسک مینجمنٹ، انٹرنل آڈیٹنگ، سگنیفیکنس اینڈ ٹاسک آف انٹرنل آڈیٹنگ اینڈ بیسل 2۔ جب رسک کا کانسیپٹ ہمیں پتہ چل گیا، گولز ہمارے ہو گئے، ٹارگیٹس ہمیں مل گئے، اس کمپنی کا ہمیں بیہیویئرل پیٹرن معلوم ہو گیا، تو یہ سب سے زیادہ ناگزیر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے کہ جب ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں آڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آڈیٹنگ نہیں ہوگی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کہاں ہم غلط ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں اور کہاں صحیح کر رہے ہیں، اور کس ہیڈ میں ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ یہ جو سینس آف اپروپریشن ہے یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہم انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہیں تو وہ انویسٹمنٹ رائٹ ڈائریکشن میں کیا جا سکے۔ لہذا آڈٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، کسی بھی کنسرن میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں جب تک ایک آڈٹ صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اپنے آبجیکٹیوز اٹین نہیں کر پاتے۔ لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مختلف آڈیٹرز آتے ہیں ان کو آڈٹ کرنے کے لیے۔ اب کبھی تو ٹیم آ رہی ہے اسٹیٹ بینک کی، کبھی ان کے انٹرنل آڈیٹرز ہیں، کبھی ان کے ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں، کبھی کوئی ریٹینرز ہیں، اور بعض فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی جو برانچز ہیں ان میں ایک پرماننٹ آڈیٹر انہوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے ہر ایکسپینڈیچر کو۔ بالکل اسی طرح سے وہ آرگنائزیشنز بھی ہیں جہاں ایکسٹینسو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور ان کو وہ لک آفٹر کرنے کے لیے آڈیٹرز کی پوری ٹیم مانیٹر کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہی بیسس ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کی کامیابی کا۔ پھر ڈیورنگ دا کورس ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسٹینڈرڈائز اپروچ کیا ہے کریڈٹ رسک کا، کریڈٹ رسک ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے آگے، اور یہ اس میں ہمیں کیا معلومات ہوگی۔ اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، دا رسک weights in the standardized approach, individual claims, external credit assessments, implementation considerations, credit risk mitigation in the standardized approach۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتا ہے کریڈٹ رسک میٹیگیشن کا پروسیس ہے، کیونکہ ہم مان لیجئے ہم نے کریڈٹ کو دے دیا کسی کو، کسی آرگنائزیشن کو فائنینس کر دیا،
اس کا رسک کا اسیسمنٹ کر دیا. اب ڈیورنگ دا کورس ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ ٹربلڈ فائنینسز بھی ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فائنینس جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے, اور ان مشکلات کو کس طرح سے بچایا جائے, سنبھالا جائے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں, ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے حساب سے ہم نے اس کا میٹیگنٹس رکھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اسے سیلویج تو کر سکیں, کم سے کم ہمارا جو پبلک منی ہے وہ واپس تو آ سکے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ کھلا ہوا ہے اور ہم لٹائے دیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں لوگوں کو جس طرح سے دل چاہے. لہذا اس کے کچھ میٹیگنٹس ہیں, کچھ اس کے فیکٹرز ہیں جو کہ آف سیٹ کرتے ہیں ان لاسز کو جو آرگنائزیشنز کسی وجہ سے میٹ وتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا دے آر دا میٹیگنٹس which have to be taken into due consideration. and how اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر collateral کیا ہے, اس میں نیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے, گارنٹیز اور کریڈٹ ڈیریویٹوز اس میں کس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں, میچورٹی اب کسی لون کی, کسی فائنینسز کی, کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ انویسٹمنٹس کی وہ میچورٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی وہ مس میچز بھی ہوتے ہیں, کرنسی کے بھی مس میچز ہوتے ہیں. ہم اسپیکولیشنز کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو فارورڈ کور وغیرہ ہے وہ زیادہ ہو گیا, اس میں ہمارے لاسز ہو گئے. پھر ہمارا جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے, ہمیں انویسٹرز کو بتانا پڑتا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو بتانا پڑتا ہے, آپس میں ڈائریکٹرز کو بتانا پڑتا ہے, ایک کنسرن سے دوسرے کنسرن کو ہمیں بتانا پڑتا ہے. دیز آر دا ڈسکلوجرز وچ آر نیسیسیٹیٹڈ. لہٰذا جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر بیسک کانسیپٹ آف رسک مینجمنٹ اور فائنانس ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہی چیز ہوتی ہے اس کورس کے لیے ضروری. جب ہم رسک کو پوری طرح اچھی طرح دیکھ لیں گے, ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واٹ آر دا رسک وچ آر پریویلنٹ ان آور سوسائٹی, ہاؤ اٹ از ریلیشنل ٹو انشورنس, ہاؤ introduction to risk management fetches good results, and of course what are the key elements that are involved as far as insurers are concerned, and the entire system of market, the marketing systems, the insurance company operations, and how it is related to each other. اب جب یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے تو مختلف قسم کے جو کنٹریز ہیں وہ میٹ وتھ انہوں نے کیا. جنیوا کے پاس ایک شہر تھا بیسل نام کا جو سوئٹزرلینڈ میں ہے. اب وہاں پہ وہ سارے آرگنائزیشنز وہ جو ورلڈ میں ڈومینیٹ کرتے ہیں بینکنگ سسٹم یا فائنینشیل سسٹم کو مانیٹر کرتے ہیں, انہوں نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ اس میں یہ رسک کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور یہ رسک کے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ان کو مینیج کرنا ہے. پھر وہ کنٹریز آپس میں ملے, وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ریپرزینٹیوز آپس میں ملے اور انہوں نے وہ ایکارڈ سائن کیا, اور وہ ایکارڈ بیسل 2 ایکارڈ کے نام سے کہلایا. اور بیسل 2 ایکارڈ اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کافی مشہور ہوا. پھر ہمیں اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ, ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کریڈٹ رسک میں کیا کیا ہے, ایکسٹرنل کریڈٹ اسیسمنٹس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, اور اسی حساب سے جو ریٹیل ایکسپوجرز کریڈٹ کے ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں رولز وہی فالو کرنے ہوتے ہیں جو سارے مل کر طے کرتے ہیں, اور اکٹھا جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. رولز فار ایکویٹی ایکسپوجرز, اب یہ سب بیسل 2 ایکارڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بیسل 2 ایکارڈ ہے وہ اس وقت ہماری مجبوری ہے, ہماری کنڈیشن ہے. ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں, ہر آرگنائزیشن میں جہاں کہیں بھی فائنانس ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے وہ بیسل 2 ایکارڈ کے حوالے سے دیکھے جائیں گے, اور وہی رولز جو وہاں پہ بیسل 2 ایکارڈ میں سائن ہوئے ہیں ان کا اننسیشن کیا جائے گا. تو وہ رولز فار ایکویٹی ایکسپوجرز ہوں, چاہے رولز فار پرچیز ریسیویبلس ہوں, چاہے وہ کریڈٹ رسک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو, چاہے وہ ایکسپیکٹڈ لاسز ہوں اور ریکگنیشن آف ویریس کائنڈز آف پروویژنس ہوں, اور منیمم ریکوائرمنٹ جو کوئی بھی ہو وہ بیسل 2 ایکارڈ کا جو فارمولیشنز ہیں, جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو آپس میں مل کے جو طے ہوئے, اور وہ طے کرنے کے بعد ہم جب آگے بڑھیں گے تو وہ بیسل 2 ایکارڈ کے حوالے سے ہی ہوگا. اور اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بیسل 2 ایکارڈ جو ہے وہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے, اور یہ کتنا ہماری لائف میں ہر طرف آپ کو ملے گا. ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے بڑا لمبا چوڑا جو ہم وقت کے ساتھ آپ سے ڈسکس کرتے جائیں گے. تو یہ ہے پورا کورس کے حوالے سے میری بات, اور جب
آپ کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی یا ملے گی وہ کورس کا انٹروڈکشن آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہے، اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب جب ہم کریڈٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ رسک اس میں کتنا انوالوڈ ہوتا ہے. غرض کے گویا کہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ رسک اور کریڈٹ دونوں سine qua non ہے، ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہی اس کورس کا آبجیکٹو ہے کہ کہاں اس میں انوالومنٹ کیسے کریڈٹ کا ہوتا ہے اور اس کریڈٹ کے حوالے سے اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اور رسک کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. بائی دا ٹائم آئی ایم شیور دیٹ بائی دا ٹائم ویل فنش آف ود دس کورس اور ود دس پروگرام ایز فار ایز کریڈٹ اینڈ رسک management is concerned, you'll definitely be having a very firm understanding as to what could be the learning objectives of this program. That is, the risk is there, that is, the credit is there, and both of them, they exist simultaneously and side by side. So these were the course elements which were there as far as the credit and risk management issues are concerned. اس میں ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور ایک پرسپیکٹو جب ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس میں رسک کتنا انوالو ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا، اور آپ یہ خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ جب کہیں بھی کسی طرح سے آپ کوئی پیسوں کی بات آتی ہے، ارے آپ اپنی زندگی میں یوں ہی دیکھ لیجئے کہ کہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کامیابی سے واپس آ جائیں گے یا نہیں، آپ کو غرض سے کامیابی وہاں ملے گی یا نہیں، کتنے پرسنٹیج چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے اپنے اس وینچر میں، کتنے پرسنٹیج چانسز ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے. تو یہ رسک ہوا نا. اگر یہ اسٹیپ آپ نے لیا تو ہاؤ فار اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اگر یہ رسک آپ نے لیا تو ہاؤ فار یو آر گوئنگ ٹو ریٹریک فرام یور ایکشنز. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے جہاں پیسے کا انویسٹمنٹ کی بات آئے گی وہاں تو پورا کا پورا انوالومنٹ ہوتا ہے ہر انداز میں رسک کا. لہذا یہ کورس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا. اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے ہر ٹاپک کے حساب سے رسک کے حوالے سے بات کرتے چلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ بائی دا ٹائم ویل فنش آف ود دس کورس وی ول ڈیولپ اے ڈیفینیٹ انکلینیشن ٹو دی اسیسمنٹ آف رسک مینجمنٹ. بس مجھے اجازت دیجیے، آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.